اس کے لیے سب سے اہم چیز نماز. کیا ہر امام عبادت گزار نہیں؟ کیا ہر امام سجدہ کرنے والا نہیں؟ یہ زین العابدین علی ابن الحسین کیوں قرار پا؟ یہ سید الساجدین علی ابن حسین کیوں قرار پا؟ یہ سجاد صیغہ مبالغہ بہت زیادہ سجدے کرنے والا علی ابن حسین کیوں قرار پایا؟ اتنی نمازیں پڑھ کے دکھائیں، جلتی آگ میں نماز پڑھی، 18 لاشوں میں نماز پڑھی، بہنوں اور پھوپھیوں کے بے مکنا اور چادر قید میں نماز پڑھی، ہر حالت میں نماز پڑھی. نماز پہ اتنا زور کیوں؟ اور خالی نماز یوں نہیں پڑھی، شوق دلا کے نماز پڑھی. شوق کا مطلب جس کو انگریزی میں کہتے ہیں انسینٹو. بعض اوقات آدمی خود سے کوئی کام نہیں کرتا، اسے یہ یاد دلائیے کہ اس میں تمہارا کتنا فائدہ ہے تو وہ یہ کام کرے گا. امام ویسے تو نماز پڑھوانا چاہ رہے ہیں، مگر پتا ہے کہ بہت سے آئیں گے نماز کی طرف، بہت سے بھاگ جائیں گے. کہا نماز کا فائدہ دیکھو. میں ایک جملہ کہوں، اب یہ باتیں بے ترتیب نہیں ہے، سب ترتیب میں آ رہی ہیں کیونکہ وقت اختتام کو پہنچ رہا. ایک جملہ، ساری دنیا میں جاتا ہوں، لوگ سوال کرتے ہیں مولانا پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں، کوئی بہت اہم دعا بتائی، مولانا کوئی بالکل نئی دعا بتائی، مولانا کوئی ایسی دعا بتائیے کہ ابھی دعا پڑھیں اور ابھی اثر ہو جائے. شہادت کا دن ہے، اس لیے میں اس حوالے سے 2-4 جوک نہیں سنانا چاہتا، ورنہ تو ایسے ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ مذاق بن جاتا. ساری دنیا کا مومن پریشان ہے، کوئی دعا چاہیے. اچھا دعا کیوں چاہیے؟ تو مسئلہ حل کرنا. ایسے تو بہت کم ہوں گے. کیا دعا اس لیے بتائیے تاکہ عظمت پروردگار دل میں پیدا ہو. وہ تو دعا اس لیے چاہیے کہ فلاں مسئلہ فلاں. دنیا کی سب سے بڑی دعا، اب میں بتا رہا ہوں نمبر، دنیا کی سب سے اہم دعا، دنیا کی سب سے زیادہ جلدی فائدہ پہنچانے والی دعا نماز. دعا نہیں ایسی ہو کہ مفاتیح الجناح کے حاشیے میں لکھی ہو، کسی نے آج تک نہ دیکھی ہو. نہیں مولانا دعا ایسی بتائیے آج تک سنی نہ ہو. معصومین نے کہا دنیا کی سب سے بڑی دعا کا نام نماز. جو نماز کو استعمال کرنا نہیں جانتا پھر کوئی دعا اسے فائدہ نہیں پہنچائے گی. قرآن سے بات شروع کرے، رسول تک پہنچے، امام تک آئے اور اپنے موضوع کو مکمل کرو. قرآن کہتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، جب اللہ سے مدد مانگنا ہے تو نماز کے ذریعے مدد مانگو. قرآن کہہ رہا. دعا کا مطلب کیا؟ مولانا کوئی ایسی چیز بتائیے کہ شیطان ہمارا مسئلہ حل کرے. نہیں، دعا کا مطلب ہے اللہ، اور خود اللہ قرآن میں اعلان کر رہا کہ اگر مجھ سے مدد چاہیے تو نماز کے ذریعے مدد مانگو. اس سے بڑی دعا کیا؟ مدینے میں بارش ہوئی، پیغمبر کا حجرہ بارش کے نتیجے میں ٹوٹ گیا، چھت لیک کر گئی اور تبکنے لگی، دیوار گر پڑی. پیغمبر خود کھڑے ہوئے اپنے حجرے کو بنانے کے لیے. ایک صحابی وہاں سے گزر رہے ہیں، یا رسول اللہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، طرف بیٹھ جائیے، ہم آپ کی خدمت کریں گے. کہا نہیں، میرا کام ہے مجھے حصہ لینا. یا رسول اللہ کم از کم ہمیں ہاتھ لگانے کی اجازت دیجیے تاکہ ثواب ملے. کہا آ جاؤ. اس نے پیغمبر کی بھرپور مدد کی. پیغمبر کا ٹوٹا ہوا حجرہ بن گئے، چلنے لگا. پیغمبر نے کہا تم نے میری خدمت کی، تم مجھ سے کچھ چاہتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ دنیا کی چیز مانگوں تو بیکار، مجھے جنت دلوا دیجیے اور شفاعت کر دیجیے. کہا مگر تم بھی میری مدد کرو. کیا مدد کرو؟ کہا اپنی نمازیں کبھی قضا نہ کرنا، نماز کے ذریعے میری مدد کرو تو تمہارے مسئلے میں حل کر پاؤں گا. آگے بڑھو، آگے بڑھو، آگے بڑھیے. چوتھا امام نماز پڑھ رہا، کھیلتے کھیلتے 5ویں امام. دیکھیں امام کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچاتی، لیکن ظاہری اعتبار سے جو واقعہ، کھیلتے کھیلتے 5ویں امام کنویں میں گر گئے. ماں تو پھر ماں ہوتی، ماں کا دل تڑپ اٹھا. چوتھے امام کی زوجہ، 5ویں امام کی ماں کوئی عام خاتون بھی نہیں تھی، حسن مجتبیٰ کی بڑی بیٹی فاطمہ تھی، تو ایک مرتبہ گھبرا گئی. ماں امام کی بیٹی، اور وہ عظیم بیٹی جن کی ایک حدیث میں اکثر آخری زمانے کے حالات میں پڑھتا ہوں، جب مومنین میں اتنے تفرقے پڑ جائیں گے کہ ایک دوسرے کو کافر قرار دینے لگیں گے. پوری ایک حدیث ہے جس کا صرف ایک جملہ پڑھا. بہت جلیل القدر خاتون ہے،
حسین کی بہو ہیں، حسن کی بیٹی ہیں، چوتھے کی بیوی ہیں، پانچویں کی ماں. لیکن بیٹا ایک مرتبہ کنویں میں گر پڑا، گھبرا رہی، فریاد کر رہی. چوتھا امام مصلی پہ کھڑا نماز پڑھ رہا. کل رات کو ایک روایت آپ نے سنی ہوگی، میں نے بھی پڑھی تھی، کہ ایک بار گھر میں آگ لگی، چوتھے امام کی نماز جاری. اور آج یہ ہے کہ نہیں، اس سے بڑی منزل عام آدمی نہیں سمجھے گا، صاحب اولاد سمجھے گا. باپ کے لیے اپنی زندگی اہم نہیں ہے، بیٹے کی زندگی اہم. اس سے بڑی منزل. پانچواں امام کنویں میں گر پڑا. پانی کی خاصیت ہے ڈبونا، آگ کی خاصیت ہے جلانا. البتہ ولایت میں مسئلہ بدل جاتا ہے، ابھی میں بات کو بہت نہیں پھیلا رہا ہوں. ماں فریاد کرتی رہی، چوتھے امام کی نمازیں جاری رہیں. نماز ختم کی، آگے بڑھے، کنویں کے قریب آئے. کہ کل کی سنی بھی روایت ہے آپ کی، میں تو خالی نتیجہ نکال دوں. ایک بار ہاتھ بڑھایا، کنویں کا پانی خود اونچا ہوا، اتنا اونچا اتنا اونچا اتنا اونچا کہ ماں نے ہاتھ بڑھا کے اپنے لال کو گودی میں لیا، پانی نیچے چلا گئے. چوتھے امام نے ایک جملہ کہا کہ اے ضعیفۃ الیقین، اگر میں اس کی جانب متوجہ نہ ہوتا تو وہ میرے بیٹے کو نہ بچاتا، میں اس کی بارگاہ میں پہنچا، میری اولاد کی اس نے حفاظت کی. کیا بتائے، بہت اس واقعے کے بہت پیغام ہے. میرا جو موضوع کیا بتائے، اللہ سے اگر کچھ مانگنا ہے تو نماز جاری رکھو، اللہ خود ہی تمہارا مسئلہ حل کرے گا. قرآن، رسول، امام. ایک ایک واقعہ میں نے پڑھا ہے، بہت ساری دلیلیں. بہترین عبادت نہیں، بہترین دعا. اسی لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر کبھی آپ کو اللہ سے بات کرنا ہو، ایک نمبر ڈائل کیجئے 24434. وہ یہی تو ہے نا. 2 رکعت فجر کی نماز، 4 رکعت ظہر کی، 4 رکعت عصر کی، 3 رکعت مغرب کی، 4 رکعت عشاء کی. یہ اللہ کا ڈائریکٹ ڈائلنگ نمبر ہے 24434. براہ راست اللہ سے بات کریں گے آپ. اس سے بہتر دعا کون سی آپ کو چاہیے؟ یہ جو تمام مسئلے دور کرنے والا ہے اس کے بعد پہنچ جائیں. چوتھے امام نے یہ بتایا. مگر یہ جو نماز کی اتنی تاکید چوتھے امام نے بتائی، یہ ہمارا فائدہ بیان کر کے کہ تمہاری دعا قبول ہوگی. اصل مقصد کیا ہے کہ نماز کس کو کہتے ہیں؟ تنہا عن الفحشاء، جو بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے. امام ہمیں ایسا نمازی بنانا چاہتے ہیں کہ ہم بے حیائی کے کاموں سے روکیں. لیکن ڈائریکٹ کہیں گے تو آدھے لوگ مانیں گے، آدھے لوگ سست ہو جائیں گے. کہا کہ نہیں، نماز تمہارا فائدہ، تمہاری اولاد کی جان کی حفاظت نماز کرتی ہے، تمہاری روزی میں اضافہ نماز کرتی ہے، قیامت میں اہل بیت کی شفاعت نماز دلواتی ہے، دنیا میں ہر مسئلے میں اللہ کی مدد نماز دلواتی ہے. اپنا فائدہ، ہمارا فائدہ بتایا تاکہ ہم نماز کی جانب آئیں. اور جب نماز کی جانب آئیں تو بے حیائی سے بچیں. اور بے حیائی کیا چیز ہے؟ ایمان کو ختم کرنے والی سب سے بڑی چیز کا نام ہے بے حیائی. ایمان کیسے ختم ہوتا ہے؟ تلوار کے ذریعے مومن کا ایمان ختم نہیں ہوگا. دولت کے ذریعے آپ کسی مومن کا ایمان ختم نہیں کر سکتے. مومن کا ایمان ختم ہوتا ہے جب اس کے گھر میں بے حیائی آتی. اور آج بس دیکھیے میں کیا کہنا چاہ رہا تھا اور کیا نہ کہہ پایا. آج ایمان ختم کرنے والی سب سے بڑی چیز کا نام ہے فیس بک. ہر بچہ، ہر بچی جو مجمع میں موجود فیس بک پہ اپنا اکاؤنٹ کھول کے بیٹھا ہوگا، اور والدین کو پتا بھی نہ ہوگا. آج کا مسئلہ یہ ہے کہ جو پہلے ایمان کو ختم کرنے والی چیزیں تھیں والدین بھی سمجھ لیتے تھے. بیٹا اگر شراب کی جانب گیا، باپ کو پتا ہے کتنا بڑا حرام. بیٹا اگر ڈرگس کی جانب گیا، باپ کو پتا ہے یہ کتنا بڑا حرام. بیٹا اگر میوزک کی جانب گیا، باپ کو پتا ہے یہ کتنا بڑا حرام. بیٹی اگر بے حجابی کی جانب گئی، باپ کو پتا ہے یہ کتنا بڑا حرام. نعوذ باللہ، خالی مثال کے لیے کہہ رہا ہوں. اولاد اگر ڈیٹنگ کی جانب گئی تو باپ کو پتا ہے کتنا بڑا حرام. اولاد کمپیوٹر پہ بیٹھ کے فیس بک میں مصروف ہو گئی. باپ اور ماں کے تو فرشتوں کو بھی خبر نہیں کیا ہو رہا. بلکہ اگر زیادہ بھولے بھالے والدین آ کر کہیں گے مولانا بڑا ہمارے بیٹے کو علم حاصل کرنے کا شوق ہے، 24 گھنٹے کمپیوٹر پہ لگا رہتا ہے. کمپیوٹر یہی کہہ کے ہمارے گھروں میں آیا تھا کہ میں تمہیں معلومات دینے آ رہا ہوں، تمہارے اسکول کے پروجیکٹ اور کالج کی اسائنمنٹ میں مکمل کروں گا. ہر باپ اور ماں یہی کہتا ہے کہ مولانا بیٹے کی تعلیم اس کے آیا کیا کہہ کر ہے؟ آیا کیا کہہ کر ہے؟ بنو عباس آئے تھے کہ ہم آل محمد کا حق دلانا چاہتے ہیں، اور آنے کے بعد آل محمد کا نام و نشان مٹانے لگے. کمپیوٹر آیا تھا آپ کے بچوں کے اسکول اور کالج میں مدد کے لیے، لیکن کر کیا رہا ہے؟ ایک سے ایک نہیں. ہم جیسے بڈھے لوگ
بہت پرانے لوگ ہیں، آؤٹ ڈیٹڈ. ہمیں تو پتہ بھی نہیں چلتا کیا نئی چیز آ گئی. ابھی پہلی چیز کو رو رہے ہوتے ہیں کوئی نیا فتنہ آ جاتا. چوتھے امام کی شہادت پر آنسو بہانے والوں، چوتھے امام نے سارا گھر قربان کر دیا ہمارے اور آپ کے بچوں کا ایمان بچانے کے. کیا علی اکبر کے اپنے ایمان کو نعوذ باللہ خطرہ تھا؟ آپ کے گھر میں جو 18 سال کا جوان ہے اس کا ایمان بچانے کے. سکینہ نے رخسار پہ تماچے کا اس لیے کھا کہ سکینہ کے ایمان میں نعوذ باللہ کمی تھی. آپ کی بچی کا ایمان سلامت رہے. اور آج ایس ایم ایس، ایم ایم ایس، انٹرنیٹ، اور آج نیا فتنہ یہ ٹویٹر اور مائی اسپیس اور فیس بک. اب وقت نہیں رہا کہ میں اس کی خرابیاں بتاؤں. بس ایک ہی پیغام ہے، توجہ دیجیے گا، احتیاط کیجیے گا، ورنہ چوتھے امام کی شہادت کا حق ادا نہیں ہو پائے گا. اچھا، آج چوتھے امام کی شہادت، بس یہ جملہ لے کے جائیے گا کہ دنیا کی سب سے بڑی دعا کا نام ہے نماز. چوتھا امام